زیر بحث ہے اور اس موضوع پر گفتگو شناس کر رہے ہیں، گفتگو شنید کر رہے ہیں علماء کرام، اور محمد حسان الہی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ میں آپ کے گوش گزاری سوال کرنا چاہوں گا کہ بزرگوں کی قبر پر جانا کیسا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں پر جا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں یا واسطے دیے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، تو یہ ان سب کے متعلق قرآنی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ سب سے پہلے تو مجھ سے پہلے جن علماء نے گفتگو کی آپ نے سنا، تو اس میں جو بہترین بات ہمارے سامنے آئی وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وسیلہ ڈھونڈنے کا جو حکم ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، انبیاء کو، اولیاء کو۔ پہلے میں یہاں سے بات شروع کروں، جیسا آپ نے کہا مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے تو جانا جائز ہے، لیکن رہی بات سجدے کی، سجدہ کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عبادت کے طور پر کیا تو یہ شرک ہوگا، اور خدا سمجھ کے کیا شرک ہوگا، تعظیماً کیا سخت حرام ہوگا، گناہ گار ہوگا، جہنم میں جانے والا کام ہے۔ سجدہ کرنا کسی بھی قبر کو، کسی بھی مزار کو، کسی بھی انسان کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ اہل سنت کا واضح موقف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں فرمایا، اور اگر یہ لوگ جس وقت کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جب گناہ گار اپنی جانوں پر بندہ ظلم کر لے، گناہ کر لے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا فرما دیں تو حضور کی دعا کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور امام قرطبی علیہ رحمہ نے اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی تدفین کے 3 دن بعد ایک اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور اس نے آپ کی قبر مبارک آپ کے ادھر مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو یاد کیا اللہ رب العزت سے وہ ہمیں یاد کرایا، ہم نے یاد کر لیا، اور میں نے اپنی جان پر پھر یہ آیت پڑھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کا ترجمہ کیا، یہ آیت پڑھ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بخشش کی دعا کریں۔ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ یہ امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کے بزرگ کے مزار پہ جانا جو واقعی اللہ کا ولی ہے، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرنا ان بزرگ کے وسیلے سے یہ جائز ہے، یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ اچھا قبلہ، میں معذرت قطع کلامی معاف، ہم یہ کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے یہاں پر کراچی میں، اور لوگ وہاں پر جا کے ایسی کام کر رہے ہوتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کو ممبر و محراب سے روکا کیوں نہیں جاتا؟ حضرت دیکھیں، کسی بھی مزار شریف پہ جیسے میں نے آپ کو کہا سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی مزار شریف پہ وہاں جا کر اللہ رب العزت سے ان بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پیش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر عرابی نے یہ عرض کی، یہ مولا علی نے فرمایا، اور یہ امام قرطبی علیہ رحمہ اس حدیث کو لائے ہیں اس آیت کی تفسیر میں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ محراب اور ممبر سے بھی جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ایسا کرنا، سجدے کرنا، یہ طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ان پڑھ اور گوار لوگوں کا کام ہے، اس سے اہل سنت کا واسطہ نہیں۔ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے فتاووں میں یہی بات لکھی۔ ٹھیک ہے قبلہ، آپ اس بات پہ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ کیا بزرگوں کے قبر مبارک پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر کس حد تک دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کیا وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی علامہ صاحب کی بات سے، اور حضرت نے جو حوالہ بھی دیا اس سے اور زیادہ خوشی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ مزارات پر جانے سے کسی نے منع نہیں کیا، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قبرستان جایا اس کا مطلب جانا چاہیے اور قبرستان جایا کرو کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرے وہ اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ وسیلے کے طور پر مانگتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ، یہ آپ کے مقربین میں سے ہیں، آپ کو ان کا وسیلہ دیتا ہوں، میری یہ حاجت پوری فرما۔ مانگنا پھر بھی اللہ سے ہے۔ آپ نے علامہ صاحب نے شرک کی بات کی، یہ ذہن میں رہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ممبر و محراب سے اس کو بارہا بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جتنی شرک کی نفی کی
اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، فرمایا اگر تم شرک کرو گے اللہ تمہارے سارے عملوں کو ضائع کر دے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو مزارات پر جانے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن وہاں جا کر اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں عامر نجیب صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تبرکات کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور جو جیسے ہم قبر مبارک پر جاتے ہیں کسی کی تو جالیوں کو پکڑ کر دعا مانگنا یا جو چادر مبارک ہوتی ہے اس کو پکڑ کر دعا مانگنا، اس کو کس حد تک کی اجازت ہے، روشنی فرمائیں۔ دیکھیں اس میں جو بنیادی چیز ہے تھوڑا سا ظاہر ہے، اس میں اختلاف ہے مسلمان مکاتب فکر کے درمیان۔ اللہ رب العالمین کو براہ راست پکارنا، کیونکہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے اور وہ علیم بذات الصدور ہے۔ بے شک تمام انبیاء کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ساری کی ساری دعائیں، کوئی ایک دعا نہیں دی جا سکتی، بتائی جا سکتی جس میں کسی کا وسیلہ لگایا گیا ہو، کیونکہ اللہ جب اتنے قریب ہے اور وہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یہ تو اللہ رب العالمین کی پیشکش ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اور اللہ سے بڑھ کر شفیق اور مہربان اپنے بندوں پر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 ماؤں سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو جس کی محبت کا یہ عالم ہو وہ اپنے بندے کی آرزو اور اس کی خواہش اور اس کی دعا کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ تو اس وجہ سے اللہ کو براہ راست پکارنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ جو مزارات پہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، یہ قرون اولیٰ میں اس کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی۔ قبرستان میں جانے کی وجہ یہ بتائی گئی تاکہ آخرت یاد آئے، تاکہ موت یاد آئے، اور اگر قبرستان میں جا کر دعا بھی کرنی ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے جو جن کی قبروں پر ہم جا رہے ہیں، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ابھی کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے ظاہر ہے ان کے آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، سوائے انبیاء کرام کے اور سوائے صحابہ کرام کے۔ تو اس وجہ سے ادھر جا کر بھی ہم نے دعائیں ہی مانگنی ہیں اور ان کے لیے ہی مانگنی ہیں جن کی قبروں پر ہم جا رہے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ایک مسائل ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ قباحتیں آ جاتی ہیں جب آپ اجازت دیتے ہیں مزارات بنانے کی، جب آپ اجازت دیتے ہیں پکی قبریں بنانے کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو بالکل علم سے کورے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبروں پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں اور قبروں پہ طواف بھی ہو رہا ہے، اور قبروں پہ جو ہے وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی ہو رہا ہے، فحاشی بے حیائی کے بھی اڈے بن گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اسی وجہ سے آئی ہیں۔ ہماری سادہ سی بات یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر جمع کریں نا، اتنی موٹی کتاب بنتی ہے۔ ان تمام دعاؤں میں یا تو اللہم سے شروع ہوں گی، یا ربنا سے شروع ہوں گی، یا ربے سے شروع ہوں گی، یعنی براہ راست اللہ کو پکارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سنت طریقہ اللہ سے مانگنے کا یہی ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کیونکہ سبھی ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھتے ہیں، سب ہی وہ دعائیں کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں حسان الہی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بزرگان دین کی جو قبر مبارک ہے اس کی جو چادر کو پکڑ کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ اہل سنت اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ سے کہا امام محمد رضا خان رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے واضح یہ لکھا ہے کہ مزار شریف پر حاضری دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 12-14 قدم دور کھڑے ہو کر سلام پیش کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فاتحہ شریف جو بھی آپ کو قرآن شریف پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ یہ انہوں نے طریقہ کار بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ چادر شریف کو اور مزار شریف کو ہاتھ نہ لگائیں،
اس حوالے سے امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ نے یہی ٹھیک ہے۔ آداب بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ میری ماں چچی فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے، فرما دے بوسیلہ اپنے نبی کے اور ان نبیوں کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے ہوئے، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو وسیلے سے دعا مانگنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حدیث پڑھی کہ وہ امام قرطبی علیہ رحمٰن نے جس کو لکھا ہے اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ صحابی رسول ایک عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت علی فرماتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے تجھے بخش دیا۔ تو احادیث ایسی موجود ہیں، اس میں نہیں ہے کوئی معاملہ۔ باقی یہ کہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے حوالے سے اہل سنت کا واضح موقف ہے کہ اللہ رب العزت بالواسطہ بھی دے سکتا ہے، بلا واسطہ بھی دے سکتا ہے، بے شک، کیونکہ اللہ رب العزت چاہتا تو ڈائریکٹ ہم سب کو دین دے سکتا تھا، لیکن اس نے اس چیز کو پسند فرمایا کہ وہ انبیاء کے ذریعے ہم تک دین پہنچائے۔ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے جو دین دیا وہ کسی اللہ نے انہیں ڈائریکٹ دیا اور انہیں آپ گناہوں سے پاک۔ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ اس کو الجھانے والی بات ہے، کیونکہ ایک چیز ہے کہ اللہ سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں، اٹھتے بیٹھنے کی دعائیں، نمازوں کی دعائیں، قبرستان جانے کی دعا، وہاں جو ہے نماز جنازہ کی دعا، سب دعائیں اللہ کے پیغمبر ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بالکل جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں اسی طرف جانا چاہیے۔ واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اور فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اس کا سوال بھی تم اللہ رب العالمین سے کرو۔ تو اتنی زیادہ مانگنے کی فضیلت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء مخل عبادہ، اصل عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ تو اس وجہ سے جب اللہ کو پکارنے کے آسان، اور ایک وسیلہ کی جو شرعی وسیلہ ہے نا، اس میں جہاں اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو چھپانے والا ہے، میرے گناہوں کو چھپا لے، تو رزاق ہے، اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اسماء و صفات کا جو اس کی جو صفات ہیں اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں اس وقت سلسلہ چل پڑا ہے اس کی کوئی حقیقت میرے نقطہ نظر سے نہیں ہے کوئی۔ ٹھیک ہے قبلہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ہم جو قبر مبارک دیکھتے ہیں، جب ان کے اور دوسرے بزرگان کی دیکھتے ہیں، تو یہ کیا پکی قبر بنانے کا، پکا مزار بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا چیزیں روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جمہور اہل سنت کے یہاں وسیلہ کوئی فرض واجب نہیں بلکہ ایک جائز عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی کرتا ہے تو ایک جائز عمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی یہ فرض واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ قحط سالی آ چکی ہے، آپ اللہ سے بارش کی دعا کیجیے۔ جی ہاں، آپ علیہ السلام نے بارش کی دعا کی، بارش اتنی برسی، دوبارہ حاضر ہوئے، دعا کیجیے بارش رک جائے۔ آج جو باب الرحمہ مسجد نبوی میں ایک دروازے کا نام ہے، یہ وہ مقام تھا۔ تیسری بات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، قحط سالی کا وقت آیا تو آپ نماز استسقاء کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئے، اور اسی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ساتھ موجود تھے، اور نماز استسقاء کے بعد آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، پہلے ہم آپ علیہ السلام کے توسل سے مانگتے تھے اور آپ بارش برساتے تھے، اب آپ علیہ السلام کی قرابت، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کے توسل سے مانگتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ اچھا، معذرت قطع کلائی معاف، ایک ایسا بھی واقعہ تھا، مجھے تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، ایک ایسا بھی واقعہ تھا نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ جو ہے وہ چیزوں کو کہ بھائی، اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی پریشانی میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، تو آقا نے فرمایا اے اللہ، علی کے لیے، علی کے حق میں جو ہے وہ کیا نام، اس طریقے سے کوئی معاملہ تھا، کوئی چیز اس طرح کوئی بات نہیں تھا، ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ باتیں تو موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ یہ ایک جائز عمل ہے, جائز عمل ہے. اور قبریں جو پکی کرنے کی بات آپ نے کی, تو ایسی قبریں پکی کرنا کہ بالکل اس پر ماربل لگانا, جیسے آج کل ٹائلز لگانا اور فلور ٹائپ کی قبریں بنانا, یہ بالکل غلط عمل ہے. اس طرح قبریں نہیں بنانی. قبریں جتنی سادہ ہو, ظاہر ہے وہ قبر ہے, وہ کوئی گھر نہیں ہے, وہ ایک قبر ہے, وہ جتنی سادہ ہوں گی اتنا وہ افضل ہے. قبلہ آپ کو نظر ثانی فرمانا چاہیں گے, کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے اس موضوع؟ مشکات شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما چکے تھے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کے اوپر جو اس وقت چھت ڈلی ہوئی تھی, تو فرمایا کہ اس میں سوراخ کریں ایسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک آسمان کے سامنے ہو جائے. تو ایسا کرنے سے اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی, اور بارش بھی ہوئی, اور پھر جو ہے اس دور میں اتنی بارش ہوئی کہ فصل بھی اچھی ہوگی اور دوسرے معاملات ہوئے. تو وسیلہ بنانا اور قبر پہ جانا یہ اہل سنت کے نزدیک جائز ہے. لیکن جیسا حضرت نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قبر کو مزار بنانا اہل سنت کے نزدیک یہ فرض اور واجب نہیں ہے. مزارات پہ جانا بھی اہل سنت کے نزدیک فرض اور واجب نہیں ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج, کوئی گناہ, کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ جہاں اللہ کے ولی آرام فرما ہو, اللہ کے پیارے آرام فرما ہو. اچھا, یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, آپ یہ کہنا چاہیے؟ جی, اللہ کے پیارے جہاں آرام فرما ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا, اس کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی رحمت سے محروم نہیں ہوتا. یعنی ذکر کرنے والا جہاں ذکر کر رہا ہو, اس کے آس پاس بھی جو بیٹھے ہیں انہیں اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. ناظرین گرامی, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات برام برکت رمضان. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا.
رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری، منظور خدا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور ناظرین گرامی اس وقت وسیلے کے موضوع پر گفت و شنید کر رہے ہیں۔ ایک میرا سوال ہے، اپنا ایک ذاتی سوال ہے، اور ایک شاگرد کے طور پر، ایک طالب علم کے طور پر آپ سے پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں سخی عبدالوہاب صاحب، مجھے تو وہاں سے جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار یاد آ گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قلندر لال شہباز قلندر کے ہم مزار پر جاتے ہیں تو وہاں ایک رقص ہوتا ہے، ایک خصوصی رقص جو وہاں دھمال ڈالی جاتی ہے، وہاں جو ایک رقص ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اسلام میں رقص کو جو ہے وہ حرام کہا گیا ہے نا، تو کیا معاملات ہیں جی؟ اصل میں اس وقت جو مزارات پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بہت ساری، جس کے اندر یہ رقص ہے، جس کے اندر میوزک ہے، جس کے اندر جیسے حضرت نے فرمایا کہ نشاور چیزوں کی خرید و فروخت ہے، اور جس کے اندر اختلاط ہے، یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس بات پر جو ہے وہ سختی کریں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا مزار وہ مسجد نبوی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ وہاں کا نظام دیکھیں کہ کس ترتیب سے خواتین بالکل الگ پردے میں، مرد بالکل الگ، اور کوئی اختلاط نہیں، کوئی ایسا دمال نہیں، کوئی ایسا میوزک نہیں، ہر چیز کے اندر کیسا انہوں نے نظام بنایا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر بھی جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں تو یہاں کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ خاص طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر ترتیب ایسی بنائیں کہ اس طرح کے دمال جس طرح آج کل مزاروں پہ چل رہا ہے یہ بالکل ناجائز عمل ہے، اور علماء کرام اور کتابوں میں شریعت اس بات کی بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اچھا قبلہ، آپ روشنی فرمانا چاہیں گے اس موضوع پر کہ اگر لال شہباز قلندر کے مزار پر جو دھمال ڈالا جاتا ہے، جو ایک دھمال کے طور پر نا لوگ اس پر رقص کرتے ہیں، وہ جھومتے ہیں اپنے ماحول میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اصل میں وہ مفتی صاحب نے اس بارے میں واضح کر دیا ہے، کوئی دیکھیں کوئی بھی عمل جو ہو رہا ہو اس کو ہم یہ دلیل نہیں بنائیں گے کہ یہ مزار پہ ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ عمل قرآن اور سنت میں اس کا کوئی جواز موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اصل میں حدیثوں کے اسٹیٹس ہوتے ہیں، اور اس میں آپ جو ماہرین حدیث ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے اور یہ موضوع ہے۔ تو اب موضوعات کو لے کر اس سے کوئی دلیل بنا لینا یہ تو انتہائی بے وقوفی والی بات ہوگی۔ موضوع کا مطلب ہے من گھڑت حدیث، جس کو محدثین نے کہا کہ یہ خود سے گھڑی گئی چیزیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معتبر ترین احادیث صحیح 7 ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ان سے ہم یہ چیزیں لیں گے۔ اچھا ابھی دیکھیں یہ نعت پڑھی گئی، حالانکہ شیخ موجود ہیں یہاں پر، انہوں نے ابھی واضح طور پر کہا کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، لیکن سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو اب اس پر نکیر علماء کر رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب بہت اس بارے میں جو نعتوں میں جو ہے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو شرک کے قریب لے جاتی ہیں انسان کو، اس پر بتاتے ہیں کہ ایسا ہے۔ جی ہاں، بہت شکریہ حسین الہی صاحب، آپ اس پہ کوئی نظر ثانی فرمانا چاہیں گے؟ میں اس پر یہ بات کروں گا کہ بہت جو بات کی گئی کہ انتظامیہ اس کے اوپر روشنی ڈالے۔ دیکھیں کوئی بھی غیر شرعی عمل کہیں پر بھی کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، اس سے دلیل نہیں بنا سکتے۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی حیدرآباد میں اور آپ نے دیکھا ہے دربار عالیہ سیدنا سخی عبدالوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ باقاعدہ عورتوں کے لیے پردے کا جی ہاں بالکل ایسے ہی، درس قرآن وہاں ہوتا ہے، درس حدیث وہاں ہوتا ہے، درس فقہ وہاں ہوتا ہے، مدرسہ وہاں قائم ہے جس میں لڑکوں کو درس نظامی کرایا جاتا ہے،
الحمدللہ اگر کرنا چاہے تو انتظامیہ سارے کام کر شریعت سکتی کے ہے. بالکل اس ایسے میں ہی, رہتے ہوئے بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ تمام عالم دین کا, اللہ بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ نجیب صاحب آپ کا, بہت شکریہ احسان بھائی آپ کا, فاروق بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے الوداع لینے کا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ. کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت. اگر سانسوں میں یہی توانائی باقی رہی اور یہی جوش و جذبہ رہا تو انشاءاللہ آپ سے یہی برکت رمضان کے اس خوبصورت سیٹ پر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.